سے اور ہمارے بہتر ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے نیکسٹ ویک ایسی ویک انشاءاللہ پھر ویڈنسڈے سے جب ہم کلاس اپنے شروع کریں گے تو فیل کو شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو شروع سے ہی کرتے ہیں جیسی ہماری عادت. حنیف بھائی ہیں سب سے پہلے میدان پہ انشاءاللہ تعالیٰ. جی حنیف بھائی. جی جناب. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ مزاج صحیح ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. جی سر. سورہ یونس کی آیت ہے ہؤلاء شفعاء عند اللہ. جی جی کریں. اس میں یہ ہے اس میں اشارہ. کون سا والا اس میں اشارہ ہے بھائی؟ ہؤلاء. ٹھیک ہے. نساؤنا یہ مرکب اضافی ہے. شفا ہونا. ہؤلاء شفا. شفاؤنا. اچھا یہ ہؤلاء آپ نے کہا یہ اشارہ ہے. جی ٹھیک ہے. کون جی سا جی اشارہ ہے؟ دور کا قریب کا؟ یہ قریب کا ہے. دور کا دور کا دور کا دور کا ہے. ہؤلاء. ہؤلاء قریب کا اشارہ ہے کہ دور کا؟ دور کا لگا. نہیں دور کا ہے اولئک کا. ٹھیک ہے. قریب کا. قریب کا اشارہ اور جمع کا اشارہ. اشارہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. جی ذرا سا ریکارڈ کرنے میں. ہاں ٹھیک ہے. جی ہاں جی ہاں. معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے. معرفہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ کیا بن سکتا ہے؟ یہاں یہ وہ بن سکتا ہے مبتدا بن سکتا ہے. مبتدا بن سکتا ہے. تو ہؤلاء آپ کہیں گے اس کا مبتدا ہو جائے گا. اب مبتدا آ گیا تو آگے آپ نے خبر دیکھی. جی اب بتائیے. شفعاء آپ نے کیا کہا؟ مرکب اضافی. اضافی. ٹھیک ہے. تو شفعاء اس کے اندر آپ کو کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہو جائے گا. جی. اور نہ جو ہے ضمیر ہو کے مضاف الیہ ہو جائے گی. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن جائے گا؟ یہ جو ہے وہ مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی ہے کیا بن جائے گا؟ یہاں پہ عند اللہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ خبر ہوگی. خبر. اچھا آپ ایک چھوٹی سی چیز اور بھی کر لیا کریں. اب یہ جی آپ شفعاء آپ نے دیکھا تو یہ شفعاء آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اسم ہے نا؟ ہے تو اسم. جی جی. یہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ آپ کو واحد لگ رہا ہے، مثنیٰ لگ رہا ہے، جمع لگ رہی ہے؟ اور اگر جمع لگ رہی ہے تو کون سی لگ رہی ہے؟ جمع سالم لگ رہی ہے، جمع مکسر لگ رہی ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ ووکیبلری آپ کی امپروو ہوتی رہے گی. یہ جمع شفعاء ہونا یہ جمع سالم لگ رہی. جمع سالم. اچھا شفعاء کا معنی کیا ہوا؟ ہیل کرنا. شفا کا مطلب کیا؟ یہ وہ شفا ہے. یہ شفا ہے. اچھا یہ وہ پھر وہ ہے وسیلہ وہ یعنی سفارش. یہ سفارشی جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، جو بھی لوگ سفارشی کہہ لیں، وسیلہ کہہ لیں. تو یہ اس کا مطلب یہ اس میں ذات ہو گئی نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اس میں عموماً جو جمع سالم بنتی ہے وہ بنتی ہے اس میں صفات کی. اس میں ذات کی عموماً جو ہے نا وہ جمع مکسر بنتی ہے. تو یہ ہے جمع مکسر. تو اگر یہ جمع مکسر ہے تو آپ کو اس کا واحد پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جمع مکسر کا قانون نہیں ہوتا. واحد آپ کو پتا ہو سکتا ہے؟
آپ کو بتا رہا ہوں یہ انفارمیشن کے لیے ہوگی نا, اس سے آٹومیٹکلی آپ کی ووکیبلری امپروو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو شفیع شفیع, جی ہاں بالکل, شفیع جو ہے نا, اور یہ شفا جو ہے نا یہ جمع مکسر ہو جائے, یہ بس صرف اس کے لیے آپ کے لیے. ٹھیک ہے انور صاحب, جی صاحب. یہ آپ نے جو شفاؤنا لکھا نا, اس میں چونکہ عین میں سے واضح نہیں ہو رہا, وہ لگ رہا ہے شفاؤنا لکھا ہوا ہے, فا کے بعد عین اگر آپ دیکھیں, یا میری نظر کمزور ہے. آپ کی نظر بالکل صحیح ہے. اب آ گیا جی, آگے چلے. عند اللہ, جار مجرور مرکب اجاری. ایک منٹ, عند اللہ, اچھا عندہ کیا لگ رہا ہے؟ عندہ وہ یہ ظرف عند ظرف عندہ جو ہے وہ ظرف ہے. عندہ ظرف, اور اللہ ہی ظرف جب بھی ہوگا اس کے آگے ظرف عموماً مضاف بن کے آئے گا. جی اللہ ہی مضاف ہے. اب یہ ظرف اور مضاف مل کے کیا بنے سر؟ یہ مرکب اضافی بنے, لیکن یہ جو ہے نا وہ بنا اپنا یہ بنا تمیز بن گیا. نہیں, تمیز نہیں بنے. پہلے بات تو یہ یاد رکھیں کہ میں نے ایک ٹرمنالوجی آپ کو بتائی تھی کہ جب ہم نے موصولہ کو تھوڑا سا پڑھا تھا تو میں نے آپ سے کہا جملہ اور ایک ہوتا ہے شبہ جملہ. ٹھیک ہے. شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ جملہ ہوتا ہے یا تو مرکب جاری ہوگا یا جی مرکب اضافی ہوگا, لیکن ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف ظرف ہو. ٹھیک ہے. تو بیسکلی شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہیلو, ہے. شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ متعلق ہوتا ہے. متعلق ہوتا, صحیح. شبہ جملہ ہمیشہ متعلق ہوگا, اور شبہ جملہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو مرکب جاری ہوگا جو کہ ڈیفائنڈ متعلق ہے, ٹھیک ہے. یا وہ ہوگا مرکب اضافی لیکن اس کے اندر مضاف اس کا ظرف ہوگا. ایگری, صحیح. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی آپ اگر چاہیں تو ٹرمنالوجی وہی استعمال کیا کریے, ظرف اور مضاف نے مل کے بن گیا شبہ جملہ. ٹھیک ہے. اور یہ شبہ جملہ جو ہے یہاں بن گیا متعلق. اور پھر آپ کہیں کہ مبتدا اپنی خبر اور اپنے متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ. جملہ اسمیہ. کون سا جملہ اس میں بنا سر؟ یہ خبریہ. خبریہ. خوبصورت سا ترجمہ کریں سر اس کا. خوبصورت کیجیے گا. سلیم بھائی بیٹھے ہوئے چیک کرنے کے لیے, بتا دوں میں آپ کو. ٹھیک ہے. سلیم بھائی کی فل ذمہ داری ہے. وہ ہمارے شفیع ہے اللہ کے پاس. نہیں, میرے خیال میں مزیدار نہیں ہے, دوبارہ بتائیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں کیا آپ نے؟ اچھا, اشارہ قریب کا ہے دور کا ہے؟ قریب کا. یہ سارے شفاعت, یہ سارے ہماری شفاعت کرنے والے ہیں اللہ کے پاس. سلیم بھائی ذرا بتائیے صحیح کیا ہے انہوں نے؟ سلیم بھائی کہاں چلے گئے؟ جی, یہ ہمارے, یہ اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. ہاں, یہ میرے خیال میں اس طرح سے ہونا چاہیے. اب آپ نے سلیم بھائی اس کو آپ نے جب آپ نے کہا اللہ کیا تو آپ نے شبہ جملہ کو مقدم کر دیا. یہ آپ کو انور بھائی پتہ ہے, میرا اوپینین تو یہ ہے کہ ہر زبان کا جو ہے نا اپنا طریقہ ہوتا ہے. ہاں, لیکن میں اسی لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جب آپ محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ یہ مطلب اس کو اردو میں آپ اس کے مفہوم کو کیسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہو. مطلب اگر آپ کا ترجمہ صحیح ہے, مطلب اگر آپ اس کو مفہوم کے طور پہ کریں گے تو اس کا ترجمہ یہی بنے گا, یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہے. ہاں, تو اگر آپ نے ورڈ بائی ورڈ کرنا ہے تو ڈفرینٹ ہے. اگر آپ نے اسی جملے کو اردو میں اوریجنلی جب آپ اردو میں کہیں گے تو کیسے کہیں گے, وہ صحیح ہے, اسی لیے میں آپ کا اوپینین چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. جی آغا صاحب تو کریں گے نہیں, عابد صاحب کریں گے.
جی انور اپنا عابد صاحب، آج آپ کو دیر ہو گئی. یہ پہلے کی تھی آیت یہ والی، مجھے یاد نہیں آ رہا. اللہ ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب الیم، کر چکے ہیں؟ یہ کیا ہے نا پہلے، آئی تھنک یہ سورہ بقرہ والی جو آیت ہے نا، ہاں یہ ہم نے کیا ہے پہلے. میرے خیال ہے ہم نے ابھی تو نہیں کیا. پہلے اگر کسی ڈیورنگ دا چلو لیسنس کیا کرتے ہو. ہیں، دوبارہ کر لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کریں. جی عابد صاحب کریں. جی تو یہ پکچر آپ کی وہ ہو گئی ڈم، لیکن اللہ ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ہے نا، یہ ٹھیک ہے. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اچھا جی، اللہ کو تو آپ جا لے لیں. جی اللہ کو کیا کہا آپ نے؟ جارا. جی اللہ جارا ابصارہم، اور ابصارہم کو مرکب اضافی لے لیں. الگ الگ کریں، بانٹیں اس کو. اب ابصار مضاف اور ہم جو ہے مضاف لیں. ابصار مضاف اور ہم جو ہے مضاف الیہ. مضاف یہ تو اپنے آپ بالکل اس کے ساتھ ملا لینا. اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر آئے گی، اسم کے ساتھ مرکب جب اضافی. ضمیر آئے گی سیدھا سیدھا سمجھ لیں مضاف الیہ. فعل کے ساتھ آئے گی تو مفعول ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ جب آگے پڑھیں گے. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنا سر؟ مرکب اضافی بن گیا. یہ مرکب اضافی بن گیا. اور یہ مرکب یہ ابصاری ہم ہے جناب، یہ ابصاری لکھا ہے میں نے. ابصاری نہیں، ہم آپ نے ہم ہم لکھا ہوا ہے، آپ نے ہم لکھا ہوا ہے. اچھا ہم ہم کے اوپر، سوری. ایکچولی آپ کو پتا نا ہم ایک ہی چیز ہے، وہ صرف پیچھے کی حرکت کی وجہ سے ابصار ہم ہو گیا. مضاف و مضاف الیہ مل کے کیا بن گیا سر جی؟ مرکب اضافی ہوا. ہو گیا. اور یہ مرکب اضافی کیا بنا؟ یہ مجرور ہوگا. جی یہ مجرور ہو گیا. یہ اس کے لیے جارہ کے لیے مجرور بن گیا. جی اور یہ جارہ اور مجرور مل کے کچھ بنیں گے. مطلب مرکب جاری تو ابھی تو مرکب جاری بنا دیں پہلے، پھر دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں اس کو متعلق آگے. کہتے ہیں اس کو، متعلق کہتے ہیں. متعلق، ٹھیک ہے، متعلق کہتے ہیں. جی غشاوہ. اب یہ مجھے بتائیے ابصار ہم کے اندر ابصار کیا چیز ہے؟ اسم یہ اسم پوچھ تو رہے ہے لیکن کیا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ واحد لگ رہا ہے، مثنیٰ لگ رہا ہے، جمع لگ رہا ہے؟ ہیں ابصار یہ جمع مکسر لگ رہا ہے مجھے. جمع مکسر، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ بصر. بصر. اس کا واحد ہو جائے گا بصر. اسی سے پھر یہ ابصار بن گیا. جی آگے چلیں. غشاوہ. ٹھیک ہے، غشاوۃ نکرہ آ رہا ہے اور تو اس کو ہم مبتدا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تو نکرہ خبر ہو سکتی ہے، لیکن مبتدا کدھر گیا اس کا پھر؟ تو اس کو نکرہ خبر لے لیں کیا اس کو ہم، یا غشاوۃ؟ دیکھیں یہ اسم ہے، حالت رفع میں ہے، نکرہ ہے. عموماً تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے؟ خبر یہ ہے. خبر. ٹھیک ہے.
لیکن اگر آپ بھول جائیں اس کو ولا مضاف کو چھوڑ دیں, واو تو عطف آ گیا نا, چھوڑ دیں اس کو, یہاں تک کا ٹکڑا اگر آپ کریں تو کیا آپ اس کا ترجمہ کریں گے؟ پردہ ہے ان کی آنکھوں پہ, ان کی آنکھوں کے اوپر, ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوۃ, ایک پردہ, نکرا کا ترجمہ کریں, ہاں ایک ایک پردہ ٹھیک ہے یا کوئی پردہ ہے, جی ٹھیک ہے نا, ان کی آنکھوں کے اوپر کوئی پردہ ہے یا ایک پردہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اندر, اگر غشاوتن جو ہے وہ پھر آپ کو صورت میں کیا لگ رہی ہے کہ یہ یہاں اسٹریس کس کے پورے کا پورا ایک جملہ بن گیا نا, ان کی آنکھوں کے اوپر ایک پردہ ہے یا کوئی پردہ ہے. اب آپ کو اس کے اندر پتا چلا کہ جو اسٹریس دیا ہے, جو زور دیا ہے, وہ کس چیز پہ دیا ہے؟ متعلق کے اوپر زور دیا ہے, ان کی آنکھوں کے اوپر, ہے نا. خبر موجود نہیں ہے, اس کا مطلب جب خبر موجود نہیں ہو تو جو متعلق ہوتا ہے وہ قائم مقام خبر ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خبر کو جو ہے وہ مقدم کر دی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض دفعہ مبتدا کی نکرہ آنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے, اور جب خبر کو مقدم کیا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر خبر عموماً وہ مرکب جاری کی صورت میں ہی آتی ہے. صحیح, تو غشاوتن پھر مبتدا لیں گے یہاں پہ ہم. ہاں, تو آپ غشاوتن کو لیں گے مبتدا, اور آپ کہیں گے یہ مبتدا مؤخر ہے, مؤخر مؤخر. صحیح, اور متعلق خبر مقدم ہے. جی, کیونکہ جب آپ اس کو متعلق کو کر دیا تو اس کو آپ کہیں گے قائم مقام خبر, جی قائم مقام خبر مقدم ہو گئی. لیکن آپ دیکھیں جب قائم مقام خبر مقدم ہو گئی تو اب اس کا ترجمہ آپ بولا نہیں کریں گے جیسے سلیم صاحب نے اس کے لیے کیا تھا, مفہومی ترجمہ کریں گے تو اس کا زور ختم ہو گیا. اگر آپ نے اس کو یہ کر دیا کہ ایک پردہ ہے ان کی آنکھوں کے اوپر, تو جو آبجیکٹو تھا اس کو مقدم کرنے کا وہ تو فوت ہو گیا نا, اوکے, وہ فوت ہو گیا. اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے, کیا کریں گے؟ ان کی خبر کو آنکھوں کے مقدم اوپر, کرنا پڑے گا آپ کو. ان کی آنکھوں کے اوپر ایک پردہ ہے. ہاں, ایک پردہ یا کوئی پردہ, کیونکہ آپ نے غشاوہ کا ترجمہ نکرا کا کرنا ہے. صحیح, تو ایک ہے یا کوئی ہے, جس طرح سے بھی ہے, ٹھیک ہے. اب بیچ میں آ گیا واو, واو کو آپ کیا کہتے ہیں؟ عطف. عطف. جب واو کا عطف آپ نے کہہ دیا تو پہلے ہم اس کو کلوز کر دیں گے کہ یہ جو اعلیٰ ابصار ہیں غشاوہ ہے جملہ اسمیہ بن نہیں, گیا. اب آپ اس پہ کام کریں گے نا, اب آپ اس کو کلوز کیسے کریں گے کہ یہ معطوف پورے کا پورا آپ کا ہو گیا جملہ اسمیہ تو ہو گیا, مبتدا اور اپنے متعلق خبر سے مل کے کیا بن گئی؟ جملہ اسمیہ. لیکن یہ جملہ اسمیہ کیا ہو جائے گا کیونکہ عطف آ گیا, معطوف تو علیہ, اس کو کیا کہیں گے؟ معطوف. معطوف علیہ. معطوف علیہ, یہ معطوف علیہ ہو گیا. واو عطف ہو گیا, لہم کریں, یہ بالکل اسی طرح سے. ہاں پھر تو اسی طرح سے ہو جائے گا, یہ کہ متعلق مقدم ہو جائے گا. بالکل, یہ بالکل اسی طرح سے متعلق مقدم ہو گیا, یعنی متعلق یہ ہو گئی آپ کی قائم مقام خبر مقدم. عذاب العظیم, عذاب عظیم جو ہے یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. صحیح ہے, یہ ہو گیا آپ کا موصوف, جی, اور یہ صرف موصوف اور صرف مل کے ہو گئے آپ کے مرکب توصیفی ہو کے مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. تو یہ جملہ اسمیہ یہ اور یہ معطوف مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ معطوف ہو جائے گا. یہ معطوف ہو جائے گا, اور پھر معطوف اور معطوف علیہ مل کے گرامیٹیکل انالیسس میں کیا کہیں گے پھر اس کو؟ پیور گرامیٹیکل انالیسس والے کیا کہتے ہیں پھر اس کو؟ جس کو حنیف صاحب کہتے ہیں آپ بدعت کرتے ہیں, ہمارے حنیف صاحب سے کہتے ہیں آپ بدعت کرتے ہیں, کیا کہیں گے اس کو؟ کیا کہیں گے, مجھے نہیں یاد پتا. یاد کریں نا, غور کریں تھوڑا سا, سلیم بھائی بتائیں گے. پھر اس کو پھر آپ کہتے ہیں پیور گرامیٹیکل, اس میں جملہ معطوفیہ. جملہ معطوفیہ, اچھا اوکے. تو یہ بدعت کیوں ہے؟ وہ سارے ہمارے حنیف بھائی کہتے ہیں آپ بدعت کرتے ہیں نئی چیزیں ڈال کے. اچھا اچھا, ترجمہ کریں سر, خوبصورت سا.
ان کے آنکھوں کے اوپر کوئی پردہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بڑا عذاب ہے. بڑا عذاب ہے. دردناک عذاب ہوتا تو علیم ہوتا. جی جی علیم ہوتا. یہاں ہے عظیم ہے. جی. اچھا انور بھائی، اگر آپ وہی بات ہے کہ جب آپ محاورہ ترجمہ کرنے جائیں گے، یہ تو خیر پوری آیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ پوری آیت کے ساتھ ملا کے کہیں تو جو یہاں پہ زور متعلق کو مقدم کر کے دیا گیا ہے نا، وہ میرا خیال ہے ایسے آئے گا کہ ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے. ہاں وہ پھر اس طرح سے آئے گا. یہاں تو ہم نے الگ سے لیا ہے. کیا آپ نے دوبارہ کہیں؟ اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے. جی سر بالکل. ایکچولی آپ کی بات جو ہے نا بالکل صحیح تھی 100%. کہ دیکھیں جب آپ ترجمہ کریں گے تو جس طرح سے اردو زبان میں مفہوم کو بتایا جائے گا اسی طرح سے کہیں گے. میں تو دیکھیں سلیم، اس کی جو ہے نا لفظی ترجمے کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. لفظی ترجمے میں، تاکہ اگر کسی جگہ پہ کسی چیز کو مقدم یا مؤخر کیا ہے تاکہ اس کی زور کا اور اہمیت کا احساس ہو. آپ دیکھیں جتنی بھی ہماری تفاسیر ہیں، وہ جتنی بھی تفاسیر ہیں، چاہے آپ وہ مودودی صاحب کی دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ امین اصلاحی صاحب کی دیکھ لیں، معرف القرآن دیکھ لیں، تفسیر القرآن دیکھ لیں، سب نے ترجمہ جو ہے نا مفہوم کے طور پہ کیا. لفظی ترجمہ کسی کا بھی نہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں، کسی کا بھی نہیں. لیکن سلیم شروع میں جو ترجمے ہوئے تھے نا، جو کیا کہتے ہیں عبد القادر کیا نام ہے، جو شروع میں جو ترجمے ہوئے تھے، جی جی شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے جو ترجمے کیے تھے اردو میں، شاہ وہ تو اسماعیل پھر اور اسی شاہ طرح لفظی ترجمے جی. شروع میں تو وہی شروع ہوا تھا نا، تو بعد میں جو ہے وہ سلیم مگر آپ یہ حسر کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہی ان کے آنکھوں پر ہی پردے پر. کیا میں نے پر اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے. پر بھی پردہ پڑا. یہ جو مقدم اور متعلق، جی اگر میں اس کا سیدھا ترجمہ کروں اس پوری آیت میں چلتے ہوئے، اور آنکھوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، تو مزہ نہیں آتا. یعنی جی اس کا جو زور آ رہا ہے الا ابصارہم کو پہلے لانے سے، وہ نہیں آ رہا. جی. تو جب مجھے اردو میں وہ زور لانا ہوگا تو وہ میں شاید اسی طرح سے لاؤں گا. صحیح. کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے. آپ حسر لانا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ کدھر ہیں میں یہیں پر ہوں اور سلیم صاحب کی باریکیوں میں گم ہوں. بہت آسان سے ہے آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے. آپ کو تو یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آیت کی رکھی ہے. آپ کو سورہ یوسف بہت پسند ہے، کیا کریں. ہاں اس میں تو کوئی دور ہے ہی نہیں. بہت ہی اعلیٰ سورت، بڑے مضامین ہیں سر اس میں، بہت مضامین. اس میں ان جو ہے وہ نافیہ ہے، حرف نافیہ، کیسے پتہ چلا ان نافیہ؟ کیونکہ آگے جملے میں الا آ رہا ہے. جی یہی اصل بس آپ سے پکڑنا تھا. ان نافیہ جی ان نافیہ ہے. پھر حاضہ جو ہے وہ حاضہ تو اشارہ ہے، قریب کا اشارہ ہے، معرفہ ہے حالت رفع میں، ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا ہو جائے گا. اچھا یہاں آپ نے پتا کیسے چلا کہ یہ حالت میں رفع ہے؟ تو حالت رفع ہی ہوگا نا، اشارہ حاضہ تو رفع کا ہی ہوتا. اشارہ ہے، معرفہ ہے، بالکل صحیح، لیکن مبنی ہے نا یہ. حاضہ کی حالت نصب کیا چلے بتائیں. یہ تو حالت حاضہ کی حالت نصب کیا ہوگی؟ حاضہ ہی رہے گی نا.
حاضر رہے گی. ہاں تو اس کا مطلب مبنی ہے نا. تو جملے کا ہاں کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہ کون سی حالت میں. یہ تو آپ بتا ٹھیک ہے. سکتے ہیں حالت رفع میں, اس کا ہاں نہیں بتا سکتے. مبنی کا آپ کبھی نہیں بتا سکتے. صحیح. چلے اچھا, اب جب بھی اس قسم کی سچویشن آ جائے نا, جب نافیہ اور اس قسم کی چیز آپ کو ڈیفائن ہو جائے. نافیہ آپ نے ڈیفائن کیا, کیسے ڈیفائن کیا؟ کیونکہ اللہ آ گیا. ادروائز یہ نافیہ نہیں ہوتا. جب یہ نافیہ نہیں ہوتا تو پھر اس کی کنڈیشن ڈفرنٹ ہو جاتی. پھر یہ جو ہے صحیح. کنڈیشن ڈفرنٹ ہو جاتی. وہ جب ہم کنڈیشن پائیں گے تو پتہ چلے گا. ابھی صرف نافیہ کے طور پہ کیا ہے. ایسی صورت میں کیا کریں کہ جو حرف جس کو آپ نے نافیہ کے طور پہ لیے اور جس کی بنیاد پہ لیا, ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ کر دیں اور پھر آپ ترکیب کریں. اب آسان ہو جائے گا. یعنی ان کو اور اللہ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں تو آپ کے لیے ترکیب میں کیا رہ جائے گا؟ حاضہ ملکن کریم. تو حاضہ جو ہے وہ حاضہ جو ہے مبتدا ہے. حاضہ مبتدا ہو جائے گا. حاضہ مبتدا, ملکن کریم. ملکن جو ہے وہ تو موصوف ہو گیا اور کریم اس کی صفت ہو گئی. جی بالکل, یہ ہو گیا موصوف اور یہ ہو گئی اس کی صفت. تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا, اور یہ نکرہ میں ہے اور حالت رفع میں ہے تو یہ خبر ہو گئی. یہ خبر ہوگی. اب اللہ کر لیں. اللہ اللہ کیا ہے؟ نہیں مجھے یاد نہیں. حسر ہے. نہیں اللہ حسر ہو جائے گا. حسر ہو جائے گا. اللہ دو چیزوں میں آئے گا, یاد رکھیے گا. اللہ حسر کے لیے بھی آئے گا اور اللہ استثناء کے لیے بھی آئے گا. اللہ حسر کے لیے بھی آئے گا, اللہ استثناء کے لیے بھی آئے گا. جب استثناء پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ سیدھا سیدھا آپ کا ہو گیا. سارے مل کے آپ کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ. کون سا بنا جملہ اسمیہ سر؟ خبریہ. خبریہ. ترجمہ کریں خوبصورت. ان ھذا الا ملک کریم. نہیں ہے یہ مگر بزرگی والا فرشتہ. ماشاء اللہ, نہیں ہے یہ مگر بزرگی والا فرشتہ. ایک سوال کر لو. دو پوچھیں سر. تو پچھلی بار آپ نے ہمیں ایک چیز لکھائی تھی کہ ضمیر حسر کے بعد خبر معرفہ ہوگی, تو اللہ تو چونکہ ضمیر نہیں ہے اس لیے وہ خبر یہاں پہ نک رہی ہے. جی یاد ہے ہم نے آپ نے آخر میں مثال دی تھی کہ ہم المفلحون جیسے آتا ہے. ہاں, وہ میں آپ کو ترنت میں کہا تھا. آپ سے میں نے کہا تھا کہ حسر دینے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لے آتے ہیں. مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لے آتے ہیں اور وہ ضمیر جو ہے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. لیکن ایسی صورت کے اندر آپ کی جو خبر ہے وہ پھر معرفہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کا سوال کیا تھا اس میں بتائیں؟ اس میں تو خبر معرفہ نہیں ہے. وہ یہاں تو خبر نک رہی ہے نا. یہاں خبر نکرا ہے, اس کی وجہ یہ کہ حسر جو ہے وہ ضمیر نہیں ہے, اللہ ہے. حسر جو ہے وہ تو یہ حرف ہے سارے, یہ سب حرف کہلاتے ہیں. صحیح. طارق صاحب, اور طارق صاحب شکیل صاحب, شکیل صاحب کیا حال ہے سر؟ بس ٹھیک ہے الحمدللہ. سب فرسٹ کلاس ہے. شکیل صاحب آپ کریں یار یہ والی آیت یار, آسان سی دے دیں. بہت آسان. اچھا جی
جی یہ لا جو ہے یہ کون سا اشارہ ہو گیا؟ لا حول ولا قوت الا الا باللہ. یہ آپ کو لا کون سا لا لگ رہا ہے؟ لا نفی لگ رہا ہے یہ. لائے نفی کون سا؟ لائے نفی کون سا؟ یاد کریں یاد کریں. لائے نفی تو ہے کون سا؟ پورا کریں نا. لائے نفی کیا؟ اس لا کو پہچاننے کے لیے آپ کو اس کے آگے جو کلمہ ہے اس کو غور کریں. یہ ہولا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہولا آپ کو اسم لگ رہا ہے نا؟ اسم ہے اور نصبی حالت میں. ایسا اسم لا کے بعد اگر آپ کو کوئی اسم نظر آئے جو اس کے اوپر نہ الف لام داخل ہو، ٹھیک ہے، جی اور وہ جو ہے حالت نصب میں ہو، جی حالت نصب میں بھی ہو، الف لام بھی داخل نہ ہو، ٹھیک ہے جی، ایسا والا جو اسم ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوگا یہ ایسا والا؟ پھر لا کون سا ہوتا ہے؟ بھول رہا ہوں مجھے. یہ طارق صاحب آپ بتائیں، مدد کریں گے شکیل صاحب کی؟ آپ صاحب یہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ لا نفی جنس ہو جائے گا. جی یہ لائے نفی جنس. آپ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے 3 کنڈیشن لکھوائی تھی کہ اگر لا کے بعد اسم واحد آ رہا ہو اور نکرہ ہو واحد ہے بغیر تنوین کے، نکرہ ہو بغیر تنوین کے، اور اور حالت نصب ہو، نصب، تو تو حالت تینوں نصب ہو چیزیں تو آپ وہ کو مل گئی. جی لا عموماً نفی یہ کیا جنس ہو ہو جائے جائے گا؟ بالکل لا یہ نفی. کیا ہو جائے گا؟ لائے نفی جنس ہو جائے گا. لائے نفی. اب یہ جو شکیل صاحب، جی یہ لائے نفی جنس اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. لائے نفی جنس کا اسم کیا ہے نا؟ حولا. حولا. یہ اس کی خبر ہوگی، اسم ہوگی. اسم ہو گیا. واو آ گیا، یہ واو عطفیہ ہو گیا. یہ واو عطف ہو گیا. لا قوت، پھر قوت اب وہی ہو گیا اسم ہو گیا. لائے دیکھیے اسی طرح سے ہو گیا لائے نفی جنس ہو گیا. لائے نفی جی ہو گیا. لائے نفی جنس ہو گیا. اور یہ یہ اس کا اسم ہو گیا. اسم لائے نفی جنس ہو گیا. اسم لائے نفی ہو گیا. اور اگر آپ اس کو دیکھیں پھر بیسیکلی کیا کر دیں گے؟ یہ عطف اور معطوف کو اگر آپ ملا لیں، یہ بیسیکلی دونوں مل کے کیا ہو جائے گا؟ دونوں مل کے جو ہے اس کے لیے اسم ہو جائے گا. جی جی اللہ باللہ. اللہ نہیں مجھے پتہ چلا کیا ہے یہ. باللہ تو با اس میں جا رہا ہے اور اللہ جو ہے وہ مجرور ہے. یہ تو پتہ چل گیا. اسم اللہ جو ہے وہ مجرور ہے. جارا با جا رہا ہے اور اللہ اللہ جو ہے اسم مجرور، اللہ مجرور ہے. اور جارا مجرور مل کے مرکب جاری ہو گیا، متعلق. متعلق ہو گیا. اللہ کیا ہے؟ اللہ عابد صاحب یہ اللہ جو ہے حسن لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کو وہ لگ رہا ہے؟ مجھے استثنا لگ رہا ہے. استثنا لگ رہا ہے. کیوں؟ یہ اوپر بھی ہم نے کیونکہ ایک تو ان نہیں آیا شروع میں
نہیں تو آپ ایک استثناء کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ استثناء کے لیے جملہ موجب ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے. اگر غیر اچھا موجب ہے، منفی ہے، لا سے شروع ہوا نا، منفی ہو گیا نا، جی منفی ہو گیا نا، کیونکہ استثناء کے لیے لازم ہے کہ جملہ آپ کا موجب ہونا چاہیے. یہ غیر موجب ہو گیا، منفی آ گیا، منفی آ گیا، سوالی آ گیا، کوئی بھی اگر غیر موجب ہو گیا. تو یہ اللہ، کیونکہ میں آپ کو یہاں کوئی آیت کراؤں گا ہی نہیں استثناء والی، کیونکہ استثناء ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے نا، ابھی پڑھا اچھا ہی نہیں ہے. اوکے تو یہ تو اللہ ایسا یہاں ہو گیا. حسن کے لیے آئے گا. اپنا شکیل بھائی، اللہ حسن کے لیے آئے گا. تو لائے نفی جنس اپنے اسم اور یہ متعلق میں کیا بن جائے گا اس کے لیے؟ یہ خبرو لائے نفی جنس بن جائے گا. صحیح ہے. تو لائے نفی جنس اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ. خوبصورت سا ترجمہ کریں سر اس کا. نہیں لائے نفی جنس کے اندر بس یاد رکھا کریں ایک بات کہ اس میں نفی ہوتی ہے کامل نفی ہے، تو اس کا تھوڑا سا ترجمے میں امپیکٹ آنا چاہیے. مطلب اس پرٹیکولر چیز میں جس میں اس کو داخل کر رہے ہیں اس سے پوری کی پوری نفی ہوتی ہے 100%. اوکے. جی کریں سر. نہیں گھیر سکتے اور کیا ہے، اور نہیں کر دینا اس کو پورے کا پورا نفی کرنا. تو نہیں کوئی بھی، نہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی، تو نہیں کوئی بھی. اب کریں. نہیں کوئی بھی وہ حولہ کیا ہوا وہ اولا کے ویسے معنی تو گھیر لینے کا ہے نا، گھیرنا. ہاں جی گھیرنا. لیکن یہاں اس کو جس معنی میں لے گیا ہے نا، یہ معنی لیا گیا ہے اس کے اندر طاقت. یہ نہیں ہے کوئی بھی چیز، یعنی نہیں ہے کوئی بھی گھیرنے والا یا طاقتور، اور نہ ہی اختیار کے معنی میں قوت نہیں، والا. اختیار کے معنی، اختیار کا اس میں آیا. نہیں ہے کوئی بھی اختیار اور نہیں ہے کوئی بھی قوت. کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی بھی قوت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ. یعنی یہ جو کلمہ ہے نا، یہ بہت عظیم کلمہ ہے. اس کلمے کو اگر آپ نے پڑھا اور اس کلمے کا آپ نے اس مفہوم کو اپنے اندر ڈال دیا، مو دیا، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے تمام اختیار اور اپنی تمام قوت جو اللہ نے آپ کو امانت کے طور پہ دی ہے، جو آپ سورہ احزاب میں آپ پڑھتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو دی آپ نے قبول کر لی، جو اختیار دیا وہ آپ نے سارے کا سارا واپس لوٹا دیا اللہ کو، اور آپ نے سب کچھ اللہ کو دے دیا، اور آپ نے کہا اللہ جو کچھ ہوگا تیرے اس پہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ بہت بڑا کلمہ، بہت عظیم کلمہ ہے یہ. ہم اس کو صرف ایسے اگر پڑھ جاتے ہیں نا کہ وہ شیطانوں کو بھگانے کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں. بہت عظیم کلمہ ہے. اس کی اگر ہم اس کی انٹینسٹی کو دیکھیں، آپ نے اپنا تمام اختیار اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو بھی اختیار تھوڑا بہت دیا اور جو طاقت دی ہے، وہ سب کے سب آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو واپس لوٹا دی. اور اللہ سے کہا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کو لوٹا دی، آپ اللہ کے کام میں پڑ گئے اور اللہ آپ کے کام میں پڑ جائے گا. یاد رکھیں جب اللہ آپ کے کام میں پڑ جائے گا تو پھر کہاں سے کہاں نکل جائیں گے ہم انشاءاللہ. پھر جو ہے نا کراچی میں کل 2 عیدیں نہیں ہوں گی. کراچی میں کل 2 عیدیں لگ رہی ہے، کہیں سے نظر آ رہا ہے. یہ کینیڈا میں بھی لگنی ہے، کینیڈا میں بھی کچھ ایسی بات چل رہی ہے. نہیں، کینیڈا میں اور یو کے میں تو ہمیشہ کا ہے. دیکھیں کینیڈا میں بھی کچھ سیکشن ایسے ہیں، یو ایس میں بھی ہیں اور یو کے میں بھی ہیں. وہ کچھ لوگ ہیں جو چاند بیس پہ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں چاند ہم دیکھیں گے تو ہی کریں گے. اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ لنک کیا ہوتا ہے.
تو وہ تو ہمیشہ سے لیکن پاکستان کا ٹپیکل مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ خاص طور پچھلے 1 سال سے جب سے ہمارا سائنسدان آ گیا, کیا نام ہے اس کا, اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہے. جو سائنسدان آیا نا ہمارا ایک نیا, جی طارق صاحب کا, یار آپ کیا کہہ سکتے ہیں. جی طارق صاحب. یہ فواد کینیڈا میں جیتے ہیں کچھ جگہوں پہ. فہد چودھری کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہیں؟ عابد کینیڈا جی میں سر. آج کچھ جگہوں پہ شاید کریکٹ, کیا کہہ رہے ہیں؟ کینیڈا میں عید ہے کینیڈا کچھ میں جگہوں کچھ جگہوں پہ کل عید ہے. نہیں, آج آج عید تو ہے. نہیں ہے کہیں, آج کا تو نہیں سنا میں نے. آج تو آج کہیں کا بھی ہے عابد, آج کی بھی چل رہی ہے وہاں پہ. آج کی کیسے ہو سکتی ہے, 28 میں کیا؟ پتہ نہیں وہاں پہ کیسے چل رہی ہے, کچھ خبر چل رہی ہے وہاں پہ بھی. میرا تو ایک روزے پہلے شروع کر دیے تھے انہوں نے. ہاں جاننے والا ہے, وہ وہاں ہے نووا اسکوچیا میں. اوکے. اس نے کسی اس کا اپنے اس کے مسجد کا میسج بھیجا تھا کہ آج عید ہے. ہو سکتا ہے روزے پہلے شروع کر دیے ہوں گے پھر انہوں نے. ہو سکتا ہے کرونا کی وجہ سے شارٹ کر دی ہو. یہ میرے لیے خبر نہیں تھی کہ آج کینیڈا میں عید ہے. میرے پاس تو ایسی آئی نہیں ابھی تک کسی کی طرف سے. طارق صاحب. جی سر. كأنهم أعجاز نخل خاوية. یہ صورت پتہ ہے کون سی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. شکیل صاحب آپ کو پتا ہے؟ نہیں. کیا پڑھا نہیں جا رہا انور, لائٹ کیا ہے؟ كأنهم أعجاز نخل خاوية. هل ترى من خاوية. خاویہ. سورہ قمر ہے. یہ سورہ قمر ہے. یہ هل سورہ ترى من قمر ہے. خاوية كأنما جاء. دو جگہ ہے میں صحیح ہے, کانہم اعجاز نخل خاویہ. ہاں میرے نہیں خیال نہیں, فال میں آقا میں بھی ہے. قمر نہیں سورہ کا حاقہ میں جی, سورہ حاقہ میں بھی ہے. جی جی جی. وہ اپنا جی سر. طارق صاحب کریں. اچھا کاش جو ہے یہ جارہ ہو گیا, حرف جارہ. اچھا جارا ہوگا تو پھر جارا کیا کرتا ہے آگے والے, اس سے اگر کہا جا رہا ہے تو انہم جو ہے وہ پھر مجرور ہو گیا, مطلب اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے. لیکن کا اگر جا رہا ہے تو انہم کیا بن گیا؟ انا تو حروف مشبہ بالفعل بن گیا نا, تاکید کے لیے آگے. صحیح بالکل کیا ہے. اور کریں اس کا, اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کا انہم, اس کا مطلب یہ کہ پہلا کہا جائے وہ جارہ نہیں ہے, اب کیا چاہ رہے ہیں. كأنما. اس لیے میں آپ کو ٹپ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ غور کریں کیا ہے سر. یہ ہے کا انا. یاد ہے کیا پڑھا تھا آپ نے؟ یہ بالفعل یاد نکالے. کون کیا سی ہے؟ سورہ؟ حروف مشبہ بالفعل آپ نے پڑھے تھے نا, ہاں جی بالکل پڑھے. کون کون سے تھے؟ انا کانا لاکنہ. سمجھ آ گئی. کانا, یہ اسم کا انا کانا. اچھا ٹھیک ہے اوکے, یہ والا ہے. ہاں کانا. یہ بھی آتا تشبیہ کے لیے ہے, جس طرح سے کا جو حرف جا رہا ہے وہ تشبیہ کے لیے آتا ہے نا, جی لیکن یہ چونکہ اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے جس کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں یا انا و اخواتہا کی جو فیملی کہتے ہیں, اس میں سے آتا ہے. تو پھر اس کا ایک کام ہے. اس کا ایک کام کیا ہے کہ یہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جا کر سارے پاورز اپنے پاس لے. ٹھیک ہے نا, حروف مشبہ بالفعل یہی کرتا ہے نا. جی جی. اب آپ اس کو کریں, اب آپ اس کے انالیسس کریں. کانا کیا ہو جائے گا؟ کاننا تو پھر حروف مشبہ بالفعل ہو گیا. بالکل, یہ ہو جائے گا حروف مشبہ بالفعل. اس کا ایک اسم ہوتا ہے, اس کی ایک خبر ہوتی ہے. اس ٹھیک کا ہے ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. بالکل. کانا کا اسم کون سی حالت میں ہوگا؟ حروف مشبہ بالفعل کا اسم کس حالت میں ہوگا؟ وہ ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے. اچھا نصب میں. اب آپ دیکھیں نصب میں کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ آجاز. نہیں,
आजाजो है, तो आजाजा नहीं आजाजो है। आप देखें ना कान्ना जो है वो अटैच जमायर के साथ है, अटैच जमायर के साथ है, जी और अटैच जमायर उमूमन हालत नस्ब ये जर के होते हैं। अटैच ज़मायर नस्ब या जर के होंगे हमेशा, इसीलिए वो अटैच जमायर होते हैं। ओके, तो तो इसका मतलब है कान्ना हूं, कान्ना हूं का तर्जुमा आप क्या करेंगे, गोया के वो, गोया के वो। बेसिकली अगर कान्ना ना होता तो ये जुमला ऐसे ही हो सकता था, हुम आजाजो, वो आगे जो कुछ भी है। लेकिन ये जो हुम जो है वो ऐसी जमायर है कि जो नॉर्मल हालत रफा की जमायर भी हुम ही कहलाती है, लेकिन हालत नसब और जर में भी हुम ही होती है ना, हुआ, हुमा, तो हुम, ठीक है, हुआ हमारा। दोनों में यही चलती है। तो बस ये आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कान्ना का आप कहेंगे इसका एक इस्म होगा, इसका इस्म कान्ना क्या होगा, इस्म कान्ना आप कहेंगे इसका क्या है, हुम, हम हुम इसका। अब आपने इसकी खबर देखनी है, खबर इसके हालत रफा में होती है। चले खबर ढूंढे, आजाजो नखल खाविया, इसका तर्जुमा करेंगे प्लीज अनवर साहब पहले इसका, इस आयत का। अच्छा इसका तर्जुमा हो जाएगा सर, कान्ना हूं का तो हो जाएगा गोया के, गोया के वो। नखल किसको कहते हैं? नखल, नखल तो कहते हैं खजूर को, ओके। और हाविया क्या होती है? और हाविया कहते हैं खजूर को खोखली, दरख्त को। किसको, सॉरी लिटरी? खोखली, खोखली मतलब बगैर जिसकी कोई अहमियत ही ना हो। और आजाज कहते हैं तने को। आजाद नखल, ओके। अब आप सिर्फ ये बताएं, आजाज आपको इस्म है, हम बड़ी इस्म रहे तो कोई चीज तो और बात ही नहीं करेंगे। हाँ, वो तो बात नहीं कर रहे। आजाज आपको इस्म लग रहा है, इस्म लग रहा है, इस पे अलिफ लाम दाखिल नहीं है, इसके तनवीन नहीं है। आपका गालिब गुमान क्या है कि क्या चीज होगी ये? तो ये इसम का अन्ना हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। दो इसम तो नहीं इकट्ठे आ सकते ना, आपने पहले हम कर दिया इसम का अन्ना। वो तो हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ की बात आ जाए, आजाजो आपको क्या लग रहा है, आजाजो आप देख रहे हैं इसमें अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है, हाँ, आजाद इसम है, उसके हिसाब से है? इसम है, इसम। नहीं नहीं वो तो ठीक है, इसमें अलिफ लाम दाखिल नहीं है, इस पे तनवीन नहीं है। जब किसी इसम के ऊपर अलिफ लाम दाखिल ना हो, तनवीन ना हो, तो आपका गालिब गुमान क्या होता है कि क्या हो सकता है? मुब्तदा, नहीं, मुदाफ हो सकता है। आपका गालिब गुमान क्या होगा, वो क्या हो सकता है, मुदाफ हो सकता है। जब भी किसी इसम को आप देखें, क्योंकि इसम को पहचानते कैसे, तनवीन होगी ना तो ही जी। पहचानेंगे, अलिफ लाम होगा तो पहचानेगा, वाहिद इसम होगा तो। इसम अगर इस हालत पे है कि उसके ऊपर ना तनवीन दाखिल है ना अलिफ लाम दाखिल है, ठीक है, तो फिर उसको पहचानने के दो तरीके। जैसे लाए नफी जिसको पहचाना था तो उससे पहले आपको ला नजर आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर कंडीशन लाजिम है कि वो हालत नसब में ही होगा। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा इसम है जिसमें अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है और उसका एराब भी हल्का है, ठीक है, तो फिर आपको आपको एक गालिब गुमान ये होता है कि ये मुदाफ होता है। उसकी कंफर्मेशन आपको मिलती है आगे से, आगे वाले इसम से, क्योंकि मुदाफिले लाजमन लाजमन हालत जर में जर में होता है। अब आप देखिए नखलिन खाविया जो है हालत जर में आ रहा है, नखलिन खाविया, इसका मतलब आपको एक कंफर्म हो गया कि ये मुदाफ है और ये मुदाफिले होगा। लेकिन नखलिन खाविया कोई अलग से एक कंस्ट्रक्शन बन रही है, वो क्या बन रही है बताइए? वो मरक्कब इजाफी। नहीं, नखलिन खाविया क्या बन रही है? इजाज हो तो मुदाफ बन रहा है, नखलिन खाविया बजाते खुद दोनों, नखलिन भी है हालत जर में, खाविया भी हालत जर में। मुदाफिल हो गया ना? नहीं, मुदाफिले तो पूरा हो गया, लेकिन नखलिन खाविया बजाते खुद ये जो है मुरक्कब लग रहा है ना। हाँ जी, तौसीफी खाविया जो है वो बजाते खुद एक मुरक्कब नहीं लग रहा, खोखली खजूरे, मतलब इसकी सिफ्त होगी मुरक्कब हाँ तौसीफी। ये मुरक्कब तौसीफी हो गया। तो इसकी अलग से कंस्ट्रक्शन करें, ये हो जाएगा मौसूफ और मौसूफ, और ये हो जाएगा सिफत। मौसूफ और सिफत मिलके इस मुदाफ के लिए मुदाफिले हो जाएंगे। तो एक मुरक्कब तौसीफी पहले बना, फिर वो मुदाफिल बन गया। और अब ये मुदाफ और ये मुदाफिले मिलके क्या बने, ये बताइए? ये खबर हो गई। खबर हो गई। किसकी खबर हो गई?
ये ऐसा का अन्ना अन्ना तो है ही नहीं हमारे पास, खबरू काना, खबरन, सॉरी खबरू का अन्ना, काना नहीं है, काना, काना अलग चीज है, काना फेल में पढ़ेंगे आप, ये कान्ना है गोया के, काना था वो फेल है। तो फिर हुरूफ मुशब्बा बिल फेल का अन्ना अपने इस्म और अपनी खबर से मिलके क्या बन गया सर जी, जुमला इस्मिया खबरिया। अमीर साहब, आजाजु आजाजु नखलिन मौसूफ नहीं होना चाहिए। आजाज दोबारा बोले, आपने कहा ना नखलिन मौसूफ है, तो मैं तो मतलब आजाजु नखलिन पूरा जो मुरक्कब इजाफी है वो मौसूफ होगा और खाविया उसकी सिफत ठीक है ठीक है, आपकी बात में समझ गया। मौसूफ सिफत का जो है, अगर मैं आजाज को मौसूफ, इसका मतलब है आजाज नखलिन खाविया, इसमें से कोई एक चीज मौसूफ होगी और एक चीज खबर होगी ना, अपना सिफ्त होगी ना। मुझे बताएं फिर आजाज को मैं मौसूफ ले लूं? नहीं, आप पूरे मुरक्कब इजाफी को मौसूफ लें, आजाज नखलन। नहीं, पूरे मुरक्कब इजाफी को मौसूफ लो, किसको लो? आजाज नखलन को मौसूफ ले लो जी, क्योंकि देखें आजाज का मतलब हुआ तने और नखल का मतलब हुआ खजूर के दरख्त, तो खजूर के दरख्त। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ जी, आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इसको जो है, इस पोर्शन को जो है मैं मौसूफ ले लूं? अच्छा, और इसको मैं लूं सिफत। सिफत। ये जो मौसूफ है मुझे बताइए, मौसूफ अगर मैं लेता हूं, ये मौसूफ मुझे बताएं मुफरद है कि मुरक्कब की शक्ल में? मुरक्कब है। मुरक्कब है। अब इस मुरक्कब, ये मुरक्कब भी तो कोई मुरक्कब होगा ना जी, ये मुरक्कब इजाफी है। ये मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। अब आपने इस मुरक्कब इजाफी को क्या किया, आपने कहा कि ये मुदाफ जी और ये मुदाफ है जी, और फिर खाविया को आप क्या कहेंगे? सिफत। किसकी सिफत? नकल की। आजाज आजाजु नखलन आजाज हो नहीं सकती। आजाज किससे नहीं हो सकती कि आप इसको पढ़ चुके हैं कि अगर मुरक्कब इजाफी में सिर्फ का अगर इस्तेमाल होता है तो वो आप पढ़ चुके हैं कि सिर्फ जो है वो जिसके मुताबिक होती है उस हिसाब से चलती है। फिर ये आजाज तो मारफा है, क्योंकि मुदाफ अगर उसकी तरफ हो जाए तो ये मारफा या नकरा जो कुछ भी हो तो फिर इस सूरत में नहीं आएगा, और इसकी जो हालत है वो हालत रफा है, तो फिर ये खाबी या तुन होता, तिन नहीं आ सकता। याद है जब हमने आप ये कह रहे हैं कि आजाजु नखलिन में आजाज तो फिर मारफा हो गया, वो मुदाफ है, क्योंकि अगर मैं जी समझ रहा देखें, हमने जब याद है जब हमने मुरक्कब इजाफी के अंदर सिर्फ का इस्तेमाल किया था तो हम क्या करते थे, सिर्फ को छुपा देते थे, सिर्फ को आखिर में लगाते थे और हम उस हिसाब से लगा जिसके मुताबिक सिफ्त होती थी। अब अगर ये मैं सिर्फ को देखता हूँ, यहाँ अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं आजाज और नखलिन अगर मैं कहूँ तो आजाज और नखलिन के अंदर नखलिन चूंकि नखरा आ रहा है, मारफा नहीं है, इसका मतलब यहाँ मुदाफ आजाजो जो है, मुदाफ जो है ये मारफा नहीं है। अब मैं अगर इसको कहता हूँ कि ये इसकी खबर है, ये इसकी सिफ्त है, खावियन अगर आजाज की अगर सिफ्त है तो ठीक है, होना तो ये नकरा ही चाहिए, कोई मसला नहीं है, नकरा ही है। लेकिन आजाज की जो हालत है वो क्या है, हालत रफा में है ना जी, तो फिर ये खावियतिन नहीं हो सकता ना, खावियतुन होगा। तो अनवर इसका जवाब ये नहीं है कि सिर्फ क्या करती है डॉक्टर साहब? अनवर, हाँ बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि मुरक्कब इजाफी को अगर आप मौसूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो बेसिक क्राइटेरिया जो है मुरक्कब तौसीफी का वो मीट नहीं होता ना, क्योंकि फिर वो आपकी कंडीशन सेम नहीं रहती हैं। अगर नहीं बन सकता है, वो बन सकता है, कोई मसला नहीं है। लेट्स से अगर ये इस कंडीशन होता ना, ये अगर ये होता ना आजाजो नखलिन खावियतुन, लेट्स से अगर ये ऐसे होता ना, ये खावियतन की जगह जो है खावियतिन है ना, अगर ये इस तरह से होता खावियतुन ऐसे होता ना, तो अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे वो सही हो जाती। फिर आप कहते हैं आजाज और नखलिन जो है ना, ये मुदाफ और नखलिन मुदाफिले, और ये जो खावियतुन है
صفت ہو جاتی ہے اعجاز کی. لیکن یہ سچویشن یہ نہیں تھی کیونکہ صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع نہیں ہوتی ہے. صفت کیسے ہو جاتی ہے انور صفت کیسے ہو جاتی ہے اعجاز کی؟ مجھے تو کنڈیشن سیم نہیں نظر آ رہی نا. اعجاز الگ ہے، قابلیت الگ ہے. ہاں آپ کیسے نظر نہیں آ رہی میں آپ کو بتاتا ہوں. جب مرکب اضافی کے اندر جب صفت کا استعمال ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم نے یہ آپ سے کہا کہ وہ ایگزامپل آپ لے لیں، ہم نے کہا اللہ کا عظیم رسول، صفت ہے نا اس کے اندر صفت تھی نا سر، صفت تھی عظیم، صفت تھی عظیم. ٹھیک ہے، آپ نے نارمل جو ہے مرکب اضافی بنایا، پہلے بالکل نارمل سمپل یہ بنایا. آپ نے کیا رسول اللہ یہی بنایا نا. صحیح. اور صفت کے بارے میں کیا کرتے ہیں ہم کہ صفت کو ہم مرکب اضافی کے آخر میں لگا دیتے ہیں اور جس کے مطابق صفت ہوتی ہے اس کے مطابق لگاتے ہیں. یہ صفت کس کے لیے تھی؟ رسول کے لیے تھی، مضاف کے لیے تھی. مضاف جو ہے یہاں کس حالت میں نظر آ رہا ہے کہ اس کی نسبت جو ہے معرفہ کے ساتھ ہے. اس کا مطلب مضاف جو ہے معرفہ ہے اور حالت رفع میں ہے، تو پھر آپ اس کے آگے اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں رسول اللہ العظیم. العظیم. لیکن انور صاحب جو آپ نے لکھایا تھا عظیم اللہ کا عظیم رسول، ہم نے لکھا تھا رسول اللہ العظیم العظیم، کیونکہ وہاں دونوں صفتیں آ گئی تھی. وہاں مضاف کے ساتھ بھی صفت تھی اور مضاف الیہ کے ساتھ بھی صفت تھی. اس میں یہ ہے کہ اللہ ہی کی صفت چونکہ آ رہی تھی تو اس لیے وہ حالت جر میں تھی رسول اللہ العظیم العظیم. کہ آپ نے بتایا تھا کہ میں نے آپ کو 3 مثالیں کرائی تھی. پہلی آپ کو کرائی کہ اللہ کا عظیم رسول ایک سنگل، پھر میں نے آپ سے دوسری مثال کرائی تھی عظیم اللہ کا رسول. عظیم اللہ کا عظیم رسول. سر ایک منٹ، عظیم اللہ کا عظیم اللہ کا رسول. میں کوشش کر رہا ہوں 30 رمضان کو آپ سے جیت جاؤں، ہو سکتا ہے جیت جاؤں، آج تک تو نہیں جیتا. دوسری آپ نے کی عظیم اللہ کا رسول، اس میں بھی آپ نے صفت کو ہائی لائٹ کر دیا. آپ کا نارملی بنا نا رسول اللہ. اب صفت یہاں کس کے ساتھ تھی؟ یہاں صفت کس کے ساتھ ہے؟ مضاف الیہ کے ساتھ ہے. تو مضاف الیہ کا قانون اپلائی ہوگا. مضاف الیہ معرفہ ہے، مضاف الیہ حالت جر میں، اس لیے آپ نے عظیم کو کیا کیا؟ العظیمی کر دیا. یہاں آپ یہاں صرف کس کے ساتھ تھی؟ مضاف کے ساتھ تھی. مضاف کے قانون اپلائی ہوئے. مضاف معرفہ تھا، صرف بھی معرفہ ہے. مضاف واحد ہے، صرف بھی واحد ہے. مضاف حالت رفع میں تھا، صرف بھی حالت رفع میں. یہاں جو صفت ہے وہ مضاف الیہ کے ساتھ ہے. مضاف الیہ معرفہ تھا، صرف بھی معرفہ ہے. مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جر میں تھا، اس لیے صرف بھی حالت جر میں. تیسری ایگزامپل ہم نے کی کہ ہم نے دونوں کو مرج کر دیا. ہم نے ان دونوں کو مرج کر کے ایک تیسری ایگزامپل کی تھی اور ہم نے کہا عظیم اللہ کا عظیم رسول. یہی تھا نا سر ڈاکٹر صاحب؟ جی یہ تھا. پھر آپ وہی کام کریں، صرف دونوں کی ہائٹ کر دیں. دونوں کی صرف آپ نے ہائٹ کر دی. نارمل آپ کا مرکب کیا بنا؟ رسول اللہ. اب آپ نے صفت لگانی تھی، جس کی صفت ہو اسی حساب سے لگا دیں. لیکن جب ایسی سچویشن آ جائے جس میں مضاف و مضاف الیہ دونوں کی صفت ہو تو سب سے پہلے صفت آپ لگاتے ہیں جو قریب ترین ہے، یعنی قریب ترین کس کی؟ مضاف الیہ کی. تو مضاف الیہ کے ساتھ لگا دیں تو العظیمی ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ساری کنڈیشن آپ نے اس کے ساتھ ملانی ہے. العظیمی اور رسول کی آگے العظیم. رسول اللہ العظیم العظیم، عظیم اللہ کا عظیم رسول. کیونکہ جب ترجمہ کریں گے تو مرکب توصیفی کے حساب سے کریں گے، جس کے اندر صرف پہلے آئے گی، موصوف بعد میں آئے گا. تو عظیم اللہ کا عظیم رسول. اس کنڈیشن کے اندر جو ابھی یہ جو کنڈیشن تھی،
اگر یہ خاویتن ہوتا پھر تو آپ کہہ سکتے کہ یہ اعجاز کی جو ہے نا صفت بن جائے گی، لیکن چونکہ ایسا نہیں تھا تو یہ، کیونکہ اب آپ نے ہر دفعہ ایک چیز کو ضرور دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہ کون سا بیسڈ ہے، اس کا بیس آپ کے سامنے بالکل رہنا چاہیے کہ یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے. مرکب ہے تو پھر مرکب کی طرح سے آپ اس کو ڈیل کریں گے، مفرد ہے تو مفرد کے ساتھ ڈیل کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے. جی سر، اب یہ میرا مسئلہ حل بتائیے نہیں ہوا ابھی بھی. تمہارا نہیں ہوا، کون سا مسئلہ بتا دو بھائی. میرا مسئلہ یہ تھا کہ بولے مسئلہ یہ کہ اعجازو کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں اعجازو موصوف ہے اور خاویتن صفت ہے، نہیں انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ اعجازو موصوف ہے خاویتن صفت ہے، اور خاویتن لے لیتے، لیکن اعجازو اور خاویتن تو الگ الگ. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اعجازو کو آپ لے رہے ہیں موصوف اور آپ کہتے ہیں خاویتن ہوتا تو میں لے لیتا اس کو، لیکن میجر پرابلم یہ ہو رہی ہے اعجاز کو موصوف نہیں لے رہا میں، یہ بات دوبارہ ذہن میں رکھ لیں. اوکے، مرکب اضافی میں آپ اس طرح سے نہیں لیتے، ہم نے اعجاز کو موصوف نہیں لیا، آپ نے مرکب اضافی کو بنایا نا موصوف. رسول اللہ میں دیکھیں میری بات سنیں آپ اس ساتھ، اس رسول اللہ میں میں نے رسول کو موصوف نہیں لیے، رسول کو موصوف نہیں لیے، عظیم کو صفت لیا ہے میں نے، اور صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے. اوکے، اس جگہ پہ میں نے عظیم کو اللہ کو موصوف نہیں لیا ہے، اس میں اللہ کو موصوف نہیں لیا ہے، عظیم کو صفت لیا ہے میں نے اللہ کی. تو جو صفت کے جو قانون ہوتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں آپ. اعجاز آپ کا مرکب توصیفی نہیں بنا رہے اس کا مطلب آپ. جی بولیں. مرکب توصیفی نہیں بنا رہے پھر اس کا مطلب. مرکب توصیفی کہاں بنا رہا ہوں یہاں پہ میں نے مرکب توصیف تو نقل خاویہ کو نہیں اوپر ہم نے اعجاز مرکب توصیفی نقل خاویہ بن گیا. ٹھیک ہے چلیں اوکے پھر کلیئر ہو گئے. میں ان کو صرف ڈاکٹر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ جب انہوں نے کہا نا کہ میں اعجاز تو اعجاز النقل کا مرکب اضافی تو بنا رہے ہیں. ہاں اعجاز النقل مرکب اضافی بنا رہے ہیں، موصوف نہیں بنا رہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ جب اعجاز النقل کو اگر آپ مرکب اضافی بنا لیں اور خاویتن کو صرف بنا لیں، تو میرا ان سے سوال یہ تھا کہ خاویتن کو صرف میں کس کی بناؤں گا؟ مضاف کیوں بنا نہیں سکتا؟ مضاف کی بن نہیں سکتی نا یہاں، وہ بن سکتی ہے مضاف الیہ کی. اگر مضاف الیہ کی بنے گی تو میں پھر مضاف الیہ کی اگر خالی بن رہی ہے ڈائریکٹلی تو میں سمپل میں مضاف الیہ کی کنسٹرکشن الگ کر لوں. مضاف الیہ کی میں نے کنسٹرکشن الگ کر لی اور میں نے اس کو اس کا مضاف الیہ کا مداخلہ بنا لیا. اگر میں چاہوں کہ میں اگر جو ڈاکٹر صاحب کا سوال تھا کہ میں اعجاز النقل کے ساتھ اس کی مطلب اس مضاف کی بناتا، اس صورت تو پھر یہ خاویتن نہیں ہوتا، اس صورت میں خاویتن ہوتا جس کی میرے ایگزامپل بتائی. کیونکہ مرکب اضافی کے اندر جب صفت کا استعمال ہوتا ہے تو آپ صفت کے قانون کو فالو کرتے ہیں، مضاف کو یا مضاف الیہ کو آپ موصوف نہیں کہتے. یہ پوائنٹ ہاں یہ میں موصوف نہیں کہیں گے آپ، موصوف نہیں کہیں گے، موصوف لفظ استعمال نہیں کیا اس کے لیے، کہیں بھی نہیں کیا اس صورت میں. تو وہ کنڈیشن ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب شروع میں اسی سے آئے تھے نا کہ آپ مرکب اضافی جو میں کلیئر ہو گیا. جو آپ ترجمہ کریں گے تو پھر میں پوچھوں گا تھوڑا سا، لیکن ویسے میں کلیئر ہو گیا. گرامیٹیکل تو میں کیوں کروں گا، آپ کریں کہ ترجمہ پہ دیکھتے ہیں. گویا کہ وہ اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے ہیں. دیکھیں آپ اپنا کیا کہتے ہیں، میں نے پہلا والا تو آپ نے کر دیا، کان نہ ہوں کا تو آپ نے کر دیا، گویا کہ وہ آپ نے کر دیا. اب آ گیا اعجاز النخل خاویہ. ٹھیک ہے، یہ خبر ہے نا جی، ٹھیک ہے، یہ خبر ہے. اور یہ خبر کس میں ہے؟ ایک مرکب میں. کون سے مرکب میں؟ مرکب اضافی میں. مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ مرکب اضافی کا ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے کرتے ہیں، مضاف بعد میں کرتے ہیں. اچھا، مضاف الیہ جو ہے یہ بھی ایک مرکب ہے.
اور یہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے کہ پہلے صفت آتی ہے پھر موصوف آئے گا. تو آپ کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا. اس طرح جب آپ خبر کا ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا 1، یہ ہوگا اے، یہ ہوگا بی اور یہ ہوگا سی. اب آپ ترجمہ کریں. اچھا، کھوکھلے کھجور کے تنے. کھوکھلے کھجوروں کے تنے، کھجور کے تنے. گویا کہ وہ کھوکھلے کھجور کے کا تنا ہے یا کہ تنے ہیں. نہیں لیکن انور بھائی جی سر. تو یہ کھوکھلا اعجاز کو کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، اعجاز کو تو تنا کہہ رہے ہیں. اعجاز تو تنا ہے، لیکن کھوکھلا تو خاوی ہے. کھوکھلے تنے کہہ رہے ہیں نا. کھوکھلا صفت تو تنے کی ہوئی نا. میں کہہ رہا ہوں ہم ترجمہ کریں گے، جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ایک طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کھوکھلے تنے نا، یعنی کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے. اگر میں ذرا اس کو تھوڑا اردو میں کر دوں تو خاویہ جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو صفت بیسیکلی اعجاز کی جا رہی ہے نا، تنے کی. اور اس کی کھوکھلے کھجوروں کی ہے نا. جو کھوکھلا پن ہے وہ کس کا ہے؟ کھجوروں کا ہے نا کہ تنوں کا ہے؟ تنوں کا ہے. پہلے انور صاحب، نخل جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، کھجور نہیں ہے. نخل کے معنی کھجور. ہاں، لیکن اس کے اندر جو انہوں نے جو صرف دی ہے وہ کھوکھلا پن جو ہے نا وہ کھجور کی طرف دی ہے، تنے کی طرف نہیں. ہاں آپ کی بات صحیح ہے. اس کا ترجمہ اگر آپ ایسے دیکھنے جائیں نا تو یہ ہوگا کھوکھلی کھجور. اگر تو خاویہ کو آپ صفت لے رہے ہیں نخل کی تو یہ ہوگا کہ کھوکھلی کھجور کے تنے، کھوکھلی کھجور کے تنے. لیکن اگر آپ جائیں نا ٹرانسلیشن دیکھیں سارے لوگوں کا انور بھائی، انہوں نے سب نے یہ کیا ہے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے. ایسا کیوں ہے؟ یہ سمجھنا پڑے گا. دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو مفہوم کے طور پہ تو لے سکتے ہیں. مفہوم کے طور پہ جس طرح سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی لیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ یہ جو کھوکھلا پن جو لے سکتے ہیں یار، یا تو کھوکھلی کھجوریں ہوں گی یا کھوکھلے تنے ہوں گے. میرے حساب سے تو کھوکھلی کھجوریں ہی ہیں، کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا انور صاحب. اگر وہ کھوکھلی کھجور ہے تو پھر تنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. اصل تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کے جو کھوکھلے تنے ہیں اس کی طرح ہیں، تو پھر تنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں، لیکن آپ کی بات بالکل صحیح. نہیں، کیسے دوبارہ کہ آپ کہاں پھنسا رہے ہیں؟ آپ نے طے کر لیا کہ 30 ستارے کو پھنسانا. نہیں، اس پہ انور بھائی میرا خیال ہے تھوڑی آپ کو ریسرچ اگر کریں. آپ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ 5 ترجمے ہیں. یہ آپ مجھے بتائیں ترجمے کو 2 منٹ کو چھوڑ دیں. مجھے آپ بتائیں کہ اس کی انالیسس کی آپ کے خیال میں کون سا دوسرا طریقہ کار ہے؟ آپ اس خاویتن کو مجھے بتائیں اعجاز کی صفت بنا سکتے ہیں؟ بن سکتی ہے؟ میرا اسی لیے سوال یہ تھا کہ کیا مرکب اضافی کی صفت بن سکتی ہے؟ نہیں، مرکب اضافی کی صفت کیسے بنے گی؟ وہ نہیں بن سکتی، کیونکہ مرکب اہمیت دیکھیں. مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی ہے نا. جی اچھا، صفت اور موصوف کے بارے کا تصور تو آپ کے پاس کلیئر ہوگا نا کہ صفت جو ہے وہ 100% تابع ہوتی ہے موصوف کی. جی بالکل کلیئر ہے نا. صفت 100% تابع ہوتی ہے موصوف کی ہر لحاظ سے، اس کی وسعت کے لحاظ سے، اس کے اعراب کے لحاظ سے، اس کی جنس کے لحاظ سے، اس کے عدد کے لحاظ سے. تو اس صورت میں خاویتن جو ہے وہ مضاف سے ٹیلی نہیں ہو رہا. پہلی چیز ہی ٹیلی نہیں ہو رہی، آپ کی اعراب ہی ٹیلی نہیں ہو رہا. پہلی چیز ہی ٹیلی نہیں ہو رہی جس کو اعراب آپ کہتے ہیں، وہ بیسکلی ہو ہی نہیں رہا. اس کا مطلب یہ تو طے بات ہے کہ جو خاویتن ہے یہ اعجاز کی صفت تو ہو ہی نہیں سکتی. تو انور صاحب آپ اس کو اردو میں ترجمہ کریں. آپ کیا کریں گے ترجمہ؟ ایک اس کا ترجمہ یہی کیا ہے نا میں نے، کہ گویا کہ وہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا کھوکھلی کھجور کے تنے. انور بھائی گرامر کے لحاظ سے صحیح ہے، لیکن میرا خیال ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. اگر آپ وہ دیکھیں نا امام راغب نے بھی جو اس کا وہ دیا ہوا ہے، وہاں بھی انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کھوکھلے تنے کھجور کے. تو یہ ذرا سمجھنا پڑے گا کہ لوگوں نے، میں نے آپ کو بتایا نا سلیم بھائی کہ یہ جو ہے نا یہ بالکل اسی طرح سے جس کے پیچھے لوگ کچھ ٹیکنیکلٹی لے کے آتے ہیں
اور کچھ جگہوں پہ وہ کرتے ہیں اس کا ترجمے میں کرتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے, وہ بالکل ویسے ہی ہے. مجھے ایک بات ہے سلیم بھائی, آپ ایک کام کریں, آپ اس کی بات کرتے ہیں نا سورہ یوسف کی جو آیت ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, ہاں لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, لوگوں نے 99% لوگوں نے ترجمہ کیا کیا ہے, وہ ارادہ کر چکی تھی اور یوسف بھی ارادہ کر چکے ہوتے. مجھے بتائیں وَلَقَدْ کہیں سے آ سکتا ہے ترجمہ, لیکن انہوں نے ترجمہ صرف اسی بنیاد پر بیک آف مائنڈ جس کا بھی ہے, جب میں نے جس سے بھی چیک کیا وہ یہی ہے چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو انبیاء یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اللہ خود آگے واضح کر رہا ہے, اللہ خود آگے واضح. کچھ لوگوں نے کیا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ کے بعد انہوں نے آیت بنا دی, انہوں نے کہا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ ایک آیت ہے ہمّا بِهَا ایک ہے. تو یہ دیکھیں آپ اس کی جو میں جو آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں ابھی اس کے مفہوم پہ اور ترجمے بات وہ کر ہی نہیں رہا. میں تو یہ تو جانتا ہوں کہ اگر میں اس کی خاویہ کی میں اعجاز کے ساتھ صرف نہیں بنا سکتا. اب اگر کسی نے ترجمہ کس مفہوم کے بیس پہ کیا میں اس کو نہیں اس پہ بات نہیں کرتا. تو ذرا میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے میں اگر ہم چیک کر لیں, ہاں میں یہ ضرور کروں گا. میں آج جو ہے نا یہ ابھی جو ہے نا ابھی کلاس ختم ہونے کے بعد یہ میں اپنا عبد السمیع صاحب کو بھی بھیجتا ہوں اور میں یہ ہمارے عامر سہیل صاحب کو بھی بھیجتا ہوں اور میرے جو دوسرے جو چھوٹو استاد ہیں میں ان کو بھی بھیجتا ہوں. آج ان کو بھی فارغ ہو گئے انشاءاللہ, کل کہہ رہے تھے فارغ ہو گئے, ان کو بھی بھیجتا ہوں. ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اس کی ترکیب تو یہ بن رہی ہے لیکن اس کے ترجمے سے تو لگ رہا ہے کہ صرف جو ہے وہ اعجاز کی آ رہی ہے, نقل کی نہیں آ رہی. یہی سوال ہے نا آپ لوگوں کا بھی بنیادی؟ جی بالکل جی بنیادی یہی سوال ہے. یہ دونوں میں سوال ابھی پوچھ کے ابھی چیک کراتا ہوں انشاءاللہ. مل گیا تو آپ لوگوں کو واٹس ایپ کرتا ہوں جزاک اللہ. انشاءاللہ. تو میں تینوں کو بھیجوں گا کیونکہ آپ کے پوائنٹ صحیح ہے لیکن گرامیٹیکلی جو ہے نا جو میں سمجھا ہوں آج تک میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ اعجاز کے ساتھ اس کی صرف بن سکتی. اچھا انور بھائی, السلام علیکم. جی کیا کریں؟ میں کہہ رہا ہوں میں ڈراپ ہو رہا ہوں, مجھے ایک اور کال پہ جانا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ ڈراپ ہو. ویسے کلاس ہمیں ختم ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی نظر تو آ رہا ہوگا سلیم بھائی کہ حالیہ جو ہے اعجاز کی صرف نہیں بن سکتی ڈائریکٹلی. گرامیٹیکلی نہیں بن سکتی, جتنی گرامر ہمیں سمجھ میں آئی ہے اس کے حساب سے نہیں بن سکتی. یہ میں ابھی بھیج رہا ہوں, بلکہ ابھی آپ کے سامنے ان کو سلیم بھائی بڑا محتاط اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, جتنی گرامر ہمیں سمجھ میں آئی ہے. ماشاء اللہ, صحیح بات ہے نا, اس طرح دینا ہی نہیں چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر صاحب کیا حال ہے؟ عامر صاحب ایک سوال آ گیا, وہ سوال یہ ہے کہ جو آیت ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ, اب اس کے اندر اعجاز جو ہے وہ تو مضاف بن رہا ہے, نخل خاویہ جو ہے موصوف صفت میں مضاف لے رہا ہے, تو سیدھا تو کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے. لیکن جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس ترجمے کے اندر سر جو صرف آ رہی ہے خاویہ, وہ ترجمے کے حساب سے جتنے بھی تراجم موجود ہیں اس میں صرف بنتی ہے اعجاز کے ساتھ, لیکن گرامیٹیکل دیکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتی. تھوڑا کلیریفائی کرتے سر, بڑی مہربانی. ابھی کر دیں افطار کے بعد کر دیں, دیر بعد مناسب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم سر. ایک میسج تو میں نے ابھی آپ کے سامنے بھیج دیا, دوسرے استاد صاحب کو بھیج دیتا ہوں. اچھا سر جی, یہاں تک کے لیے جو آج ہم نے پڑھا, جو آج ہم نے دیکھا, تو انشاءاللہ میرے خیال میں کچھ کافی چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہوں گی. اپنا ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اب انشاءاللہ ایسا ہے کہ ویڈنسڈے سے پھر ہم انشاءاللہ تیل کو شروع کریں گے اور ٹائم وہی رکھیں گے جو ہمارا ٹائم تھا پہلے. 9 بجے کا ہی ٹائم ہے نا, تو انشاءاللہ خود کے روز کلاس رکھیں گے اور شروع کریں گے اور پھر وہی کلاس کریں گے. تو آپ سب لوگوں کو ایڈوانس میں عید مبارک اور آن لائن منائے سب لوگ. آپ تو پھر بھی میرے خیال ڈاکٹر صاحب اپنے کمپاؤنڈ میں کر ہی لیں گے. ٹھیک ہے سر جی. اوکے بھائی, عید مبارک سب کو ایڈوانس میں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. بس.